بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، آج کل پاکستان میں ایک ترکی ڈرامہ دکھایا جا رہا ہے جس نے بے پناہ مقبولیت حاصل کی ہے۔ کم از کم اس ڈرامے سے پاکستانی قوم پہ یہ لگایا ہوا الزام تو دھل جاتا ہے کہ پاکستانی قوم فحاشی یا عریانی کو پسند کرتی ہے، اس لیے کہ یہ ڈرامہ جس کا نام ارطغرل غازی ہے، اگر اس کے تلفظ میں مجھ سے غلطی ہو رہی ہو تو میں پہلے معذرت خواہ ہوں۔ یہ ڈرامہ پاکستان میں بلا تفریق مردوں میں، خواتین میں، بچوں میں، بوڑھوں میں، سب میں مقبول ہے اور سب بڑے شوق سے بیٹھ کر دیکھتے ہیں۔ ڈرامہ کوئی بھی بنتا ہے یا عالمی سطح پر کوئی فلم یا ڈرامہ تیار کیا جاتا ہے تو اس کے کچھ مقاصد ہوتے ہیں۔ یہ جو ڈرامہ تشکیل دیا گیا، ایک تو اس کا جو مقصد نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کو اور خاص طور پہ نوجوان نسل کو اسلام کی جو تاریخ ہے یا خلافت عثمانیہ کی جو تاریخ ہے اس سے ان کو واقفیت ہو۔ آپ جانتے ہیں کہ عالمی سطح پر ایک میڈیا کی وار جو ہے وہ جاری ہے، اور اس میں ہمیشہ یورپ اور امریکہ کی بنائی ہوئی جو فلمیں ہیں ان کو بڑی پسندیدگی کی نظر سے ان کو دیکھا جاتا ہے، اس لیے کہ ان میں جو ٹیکنالوجی کا استعمال ہوتا ہے وہ بڑا جدید ہے اور نوجوان نسل ان کی طرف بڑی متوجہ ہوتی ہے۔ لیکن ایک مقصد تو یہ ہے کہ کسی حد تک نوجوان نسل کو اپنی تاریخ کی طرف متوجہ کیا جائے اور وہ اسلامی تاریخ یا مسلم حکمرانوں کی جو تاریخ ہے اس سے وہ واقفیت حاصل کرے۔ دوسری بات یہ بھی نظر آتی ہے کہ پاکستان میں جب یہ ڈرامہ لایا گیا تو انڈین ڈرامے اور انڈین فلمیں پاکستانی عوام بڑے شوق سے اور بڑی توجہ سے وہ دیکھتے ہیں، خاص طور پر خواتین انڈین ڈرامے بڑے شوق سے دیکھتی ہیں۔ تو اس ڈرامے کا آنے کا ایک فائدہ یہ تو ہوا کہ انڈین ڈراموں کی طرف توجہ اور دلچسپی اگر ختم نہیں ہوئی تو کسی حد تک کم ضرور ہوئی ہے۔ اور اس کا یعنی تیسرا پہلو جو ہمیں اس حوالے سے نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ جب سے یہ ڈرامہ پاکستان میں آیا ہے تو اس کے بعد جو ہماری پاکستان کی ڈرامہ انڈسٹری ہے اس سے متعلق جو لوگ ہیں وہ کئی پلیٹ فارم پہ یہ شکوہ اور شکایت کرتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں کہ اس کی وجہ سے جو ہمارا بزنس ہے وہ کسی حد تک سلو ہو گیا ہے، اس میں کمی واقع ہوئی ہے۔ دیکھیے، پاکستان کی سرزمین یعنی بر صغیر کی جو سرزمین ہے یہ بڑی زرخیز سرزمین ہے۔ اگر ہم چاہیں تو ہم اپنی تہذیب، اپنی ثقافت اور اپنی تاریخ پہ ہم ڈرامے بنا سکتے ہیں۔ صرف آپ گزشتہ صدی پہ نظر ڈال کے دیکھ لیجئے کہ بر صغیر میں سیاست کا میدان ہو یا مذہب کا یا صحافت کا یا علم کا، فلسفے کا، آپ کو بڑے بڑے نام یہاں پہ نظر آتے ہیں، بڑے بڑے مشاہیر آپ کو نظر آتے ہیں، علماء، مفکرین، فلاسفر، بڑے بڑے شعراء اور ادباء نظر آتے ہیں۔ ہم اس حوالے سے بھی ڈرامے اور فلمیں بنا سکتے ہیں۔ ہماری جو تہذیب اور ثقافت ہے یہ صدیوں پر محیط ہے، اس میں بہت کچھ ہے۔ اس زمین میں بڑے نشیب و فراز دیکھے ہیں اور اس زمین نے بہت سے مسائل پیدا ہوتے اور ان مسائل کو حل ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ یہاں جنگیں بھی ہوئی ہیں، یہاں پر امن بھی رہا ہے، یہاں پہ کسی دور میں مغلیہ خاندان حکومت کرتا تھا تو کبھی انگریز نے بھی یہاں پر حکومت کی ہے، اس سے بھی پہلے کی تاریخ ہے۔ تو اگر ہم چاہیں تو ہم اپنی تاریخ پر جو ہماری زمین سے جس کا تعلق ہے ہم اس پر بھی ڈرامے اور فلمیں بنا سکتے ہیں۔ ایک پہلو تو اس ڈرامے کا یہ ہے جو میں نے پیش کیا، لیکن آخری جو سب سے اہم پہلو ہے وہ یہ ہے کہ یہ ڈرامہ ارطغرل غازی، یہ ڈرامہ خاص طور پر طیب اردگان کی خصوصی دلچسپی سے بنایا گیا ہے، اور طیب اردگان اپنا ایک خاص سیاسی پس منظر رکھتے ہیں۔ مجھے یہ بات عبدالغفار عزیز صاحب نے یہ بتائی، اللہ پاک ان کو صحت عطا فرمائے، اس وقت وہ بیمار ہیں،
انہوں نے ایک ملاقات میں مجھے یہ بتایا کہ طیب اردگان جب حکومت میں آئے ترکی میں، تو انہوں نے وہاں پہ جو اصلاحات کی، جو اقدامات کیے، جو تبدیلی لائے، تو قاضی حسین احمد صاحب نے ایک شکوے کا خط ان کے نام لکھا تھا کہ بھئی آپ کا تعلق اسلامک ونگ سے ہے یا دائیں بازو سے ہے یا اسلامی تحریک سے ہے، لیکن آپ یہ کیسے اقدامات لے رہے ہیں؟ تو اس کے جواب میں طیب اردگان نے خط لکھا اور یہ کہا کہ اگرچہ آپ کو میرا راستہ مختلف نظر آتا ہے، لیکن آپ کی اور میری منزل ایک ہے، ہدف ایک ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ غلبہ دین ہے، اقامت دین ہے۔ تو گویا کہ یہ ڈرامہ اس بنیاد پر بھی بنایا گیا ہے کہ تاکہ مسلمانوں کو ان کا ماضی دکھایا جائے اور انہیں اقامت دین یا غلبہ دین کی طرف متوجہ کیا جائے۔ لیکن میں ایک خاص بات کی طرف آپ حضرات کی توجہ دلانا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ ہماری جو نوجوان نسل ہے، جب وہ اس طرح کے ڈرامے دیکھتی ہے تو بے شک اس کے مثبت اثرات بھی ہیں، لیکن اس کے منفی اثرات بھی شخصیت پر مرتب ہوتے ہیں، افکار و نظریات پر مرتب ہوتے ہیں، اس لیے کہ ان ڈراموں کے بعد ایک جذبہ اور ایک انسان کے اندر احساس اور ایک سرگرمی انسان میں پیدا ہوتی ہے، لیکن یہ جذبہ اور یہ احساس بے سمت ہو جاتا ہے، بے جہت ہو جاتا ہے کہ جب اس جذبے اور احساس کو اس کے دور کے ساتھ اور چیلنج کے ساتھ اور تقاضے کے ساتھ نہ جوڑا جائے۔ یعنی آپ دیکھیے کہ مسلم معاشرے اس وقت اخلاقی حوالے سے اور علمی حوالے سے افلاس کا شکار ہیں۔ تعلیم کو اگر دیکھتے ہیں تو اس میں بھی پیچھے، سائنس کو دیکھتے ہیں تو اس میں بھی پیچھے، سیاسی استحکام سے محروم، معاشی استحکام سے محروم مسلم معاشرے۔ تو ان ڈراموں کا فائدہ اس وقت ہوگا کہ جب ہم موجودہ دور میں اس کے تقاضوں کے مطابق اپنے نوجوانوں کو ایک نئی زندگی اور ایک نئی دنیا بھی مہیا کریں۔ آپ اس مثال کو لے سکتے ہیں کہ پاکستان میں کچھ دہائی پہلے، یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ 1980 میں ایک ڈرامہ بنایا گیا جس کا نام آخری چٹان تھا، اور یہ آخری چٹان نسیم حجازی کے ناول کی بنیاد پر اس کو بنایا گیا، تشکیل دیا گیا، جس میں اندلس کے مسلمانوں کی تاریخ کو دکھایا گیا اور پھر زوال جو مسلمانوں پر آیا وہ اس ڈرامے میں دکھایا گیا۔ آپ دیکھیے کہ یہ ڈرامہ اس وقت کیوں بنایا گیا؟ اس لیے کہ وہ وقت تھا قریب کہ جب جہاد افغانستان رونما ہوا، اور ہمارے جو نوجوان، مسلم نوجوان، وہ جہاد کے لیے بڑی تڑپ اور بڑا شوق اور بڑی لگن رکھتے تھے کہ وہ جا کر جہاد کریں، اور وہ یہ ایک عالمی سامراج کی ایک سیاست تھی، یعنی امریکہ چاہتا تھا کہ اس دنیا پہ صرف میں حکومت کروں، اور سوویت یونین کو ختم کرنے کے لیے جو ایک کمیونزم یا ایک سوشلزم کا نظریہ رکھتا تھا، اس کے خاتمے کے لیے، یعنی گویا کہ یہ کمیونزم کا اور سرمایہ دارانہ نظام کا یہ آپس میں ان کا ٹکراؤ تھا، یہ تصادم تھا جس میں مسلمان نوجوان کو استعمال کیا گیا، اور یہ ڈرامے جہاد کی طرف راغب کرنے کے لیے، مسلمانوں کو ابھارنے کے لیے اور جذبہ پیدا کرنے کے لیے استعمال ہوئے۔ لیکن مسلمانوں کا یہ جذبہ، یہ شوق کہاں جا کر استعمال ہوا اور اس کے کیا نتائج ہمارے سامنے آئے؟ تو آج یہ صورتحال ہے کہ اگر اس طرح کے ڈرامے بنتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ کم از کم آج موجودہ دور میں جو آج کے چیلنجز ہیں اس کے مطابق بھی مسلمانوں کو تیار کیا جائے، یعنی ہم مسلمان ایک مثالی معاشرہ قائم کرنے کی کوشش کریں، وہ مثالی معاشرہ کہ جس میں عدل و انصاف ہو، ظلم اور ناانصافی نہ ہو، جس میں غیر مسلم اگر رہتے ہیں تو ان کے حقوق حاصل ہوں، کسی کے ساتھ کوئی تفریق کا رویہ اور سلوک نہ اختیار کیا جائے۔ اس لیے فقط ماضی سے واقفیت ہی کافی نہیں ہوتی، بلکہ نوجوانوں کو، قوم کو اور مسلمانوں کو اس پر بھی ہدایات اور اس پر بھی گائیڈنس دی جانی چاہیے کہ وہ آج کے دور کے مطابق اپنی زندگی کو کس طرح بسر کریں، اس لیے کہ اس دور کے تقاضے اور چیلنجز اور تھے، اور آج کے دور کے جو چیلنجز اور تقاضے ہیں وہ اس سے بالکل مختلف ہیں۔ ہم اگر دنیا میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں، اگر ترقی کرنا چاہتے ہیں
تو ہمیں صرف ماضی میں رہنا اور ماضی میں رہنے کی تعلیم اور ماضی میں رہنے کی تربیت نہیں چاہیے، بلکہ ہمیں اپنے موجودہ وقت کے مطابق خود کو تیار بھی کرنا ہے۔ تو اس کے لیے مثالی معاشرے کا قیام ہونا چاہیے، اخلاقیات اور اقدار اور ویلیوز وہ عملی طور پر مسلمانوں کی زندگی میں نظر آئیں، اور تعلیم میں اور سائنس میں، ٹیکنالوجی میں اور معاشی استحکام میں اور سیاسی استحکام میں بھی مسلمان آگے بڑھیں۔ تب ہی کچھ نتائج ان کوششوں کے اور ان کاموں کے ہمارے سامنے آ سکتے ہیں۔